سید مزمل علی شاہ صاحب، اگر دو بھائیوں کا زمین کا جھگڑا تھا جو 1947 میں حل ہو گیا تو بھارت کے قبضہ میں کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادیں کیا ہیں؟ 8 لاکھ سے زائد بھارتی فوج وہاں مظالم کیوں ڈھا رہی ہے اور نہرو کے وعدے کیا ہوئے؟ آپ سید مزمل صاحب کے ویلاگ پر بات ہوگی۔ ڈاکٹر اشتیاق، جناب محترم رضا رومی، ایسے لوگ جو پاکستان کو گیریزن سیکیورٹی سٹیٹ کہتے ہیں، ہیلری کلنٹن ڈیپ سٹیٹ کہتی ہیں، ذرا بھارت کی طرف توجہ فرمائیں جو سید مزمل صاحب کی نظر میں پراسپر ہے۔ بھارت میں اس وقت درجنوں علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں، جن میں مقبوضہ کشمیر کی آزادی، خالصتان کے علاوہ 8 تحریکیں کامیابی کے قریب ہیں جو اب تک گیریزن اور سیکیورٹی اداروں کے جبر، سنگینوں اور نیزوں کے نیچے ہیں۔ گھروں میں مردے ہونے، کرفیو، سڑک پر عزتوں کا لٹنا زیر بحث کیوں نہیں آتا؟ بھارت کی ڈیموکریسی وہاں کی انڈر ورلڈ کے تابع ہے۔ 1000 سال جو لوگ حاکم کہلائے وہ مسلمان تو تھے، لیکن مسلمان حاکم نہ بن سکے، یعنی مسلمان عوام کا بھلا نہ ہو سکا۔ لہٰذا انگریز کا ٹارگٹ بھی مسلمان تھے، کیونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی تھی۔ مسلمانوں کی ایلیٹ کلاس پر ظلم توڑے گئے۔ تحریک آزادی اس لیے تحریک پاکستان میں بدلی کہ اب بادشاہت تو بحال نہیں ہونا تھی، جمہوریت نے آنا تھا۔ خیال تھا کہ جمہوریت آئے گی اور متحدہ ہندوستان میں گورے کی آزادی سے نکل کر بنیے کی غلامی میں جانا کڑاہی سے اچھلا اور آگ میں گرے کے مترادف تھا۔ جن لوگوں کو قبول نہ تھا وہ آزاد ملک میں آ گئے۔ رہی بات پراسپر کی، تو آج بھارت میں بھوک سڑکوں پر، فٹ پاتھوں پر نوحہ کنا ہے۔ باتھ روم آدھی آبادی سے زیادہ لوگوں کو نصیب نہیں۔ ریپ کیسز اور اندھے قتل عام ہیں۔ اس ڈیموکریٹک بھارت میں، پراسپر بھارت میں لوگ علیحدگی کی تحریکیں چلا رہے ہیں، جن میں سکھ اور کشمیریوں کی تحریک تو آزادی کے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ اس پر ویژنری لیڈر ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ عالم برزخ میں کیا کہیں گے، اللہ بہتر جانے، مگر ہم آتے ہیں جناب قبلہ سید مزمل شاہ صاحب کے ویلاگ کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آصف عنایت آپ کی خدمت میں، جو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے بنگلہ سے شروع کیا، گھر سے شروع کیا، اور اس کی تاریخ اور اس کی تزئین و آرائش کے بارے میں بات شروع کر دی۔ یہ گھر بامبے میں مالابار ہلز، جس کو ساؤتھ کوٹ کہتے ہیں، اس میں ہے۔ ظاہر ہے قائد اعظم کا گھر تھا، یہاں پر جناح صاحب کے گھر میں سیاسی میٹنگیں ہونی تھیں، وہ انہوں نے بتائے سارے احوال۔ لیکن مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ ساتھ ہی ہسٹری کو ٹوسٹ کر گئے، ہسٹری کو مروڑا دے گئے، اور جن بک رائٹرز یا جن بکس کا حوالہ دیا، جس میں اشتیاق احمد صاحب ہیں اور سٹینلے والپرٹ ہے، سید صاحب فرماتے ہیں، باقاعدہ اشتیاق احمد کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں جو جناح ہز سکسیس، فیلیئرز اینڈ رول ان ہسٹری۔ سٹارٹ کرتے ہیں سی پرکاسا۔ یہ بات ہے 1948 کی، 30 جولائی کی، کہ سی پرکاسا ایسا نہ کہو، میرا دل نہ توڑو، یہ گھر میں نے، اس کی ایک ایک اینٹ میں نے اپنی بڑی محنت سے، بڑے شوق سے، اب تمہیں نہیں پتہ اس گھر کے ساتھ میری کیا والہانہ محبت ہے۔ یہ میں ان کی بات کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ گھر کے بارے میں قائد اعظم کی، جناح صاحب کی جو رغبت ہے،
جو محبت ہے اس کی بات کر رہے ہیں. یہ گھر مت توڑنا، نہرو سے کہنا کہ توڑے نہیں، اس میں یا کوئی بھارت کا شہزادہ رہے گا یا یورپین کوئی فیملی رہے گی. مجھے اس گھر سے بڑی محبت ہے اور میں واپس جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا واقعی جناح صاحب آپ تو میں کہوں نہرو سے؟ انہوں نے کہا ہاں کہہ دو. اب وہ گرمیوں کی چھٹیاں یہ 1948 ذہن میں رکھیے گا. پھر کہتے ہیں کہ قائد اعظم کے ذہن میں ایسا پاکستان نہیں تھا یا بٹوارا نہیں تھا جو جنگ و جدل اور 3-4 جنگوں میں اور اس طرح مستقل دشمنی میں بدل جائے. ان کے خیال میں پھر آگے چل کر وہ ایک اور اس کی بھی بات کرتے ہیں اسٹینلے والپرٹ کی، جس میں وہ اقتباس دیتے ہیں کہ جی ان کے کھانے پینے میں کیا تھا، یہ پاکستانیوں سے تاریخ چھپائی گئی اور یہ غلط بیانی کی گئی اور اس طرح کی بات. یہ جب بک ناظرین آئی تھی، میرے سینئر وکیل تھے جناب خواجہ جوید صاحب، یہ انہوں نے مجھ سے تذکرہ کیا کہ ایک گورے نے کتاب لکھی اور اس میں اس طرح کا ذکر کیا ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ ہم یہ والا جو اقتباس ہے اس کو نہیں مانتے. تو اس نے کہا نہیں اس طرح نہیں. تو بہرحال انہوں نے بیان کر دی، اس بک کا حوالہ دیا. اب ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہسٹری غلط بتائی گئی ہے، ہمیں غلط کہا گیا ہے کہ قائد اعظم غریب تھے، غربت تھی یا ان کے پاس کچھ نہیں تھا، وہ پیسے نہیں لیتے تھے. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. سر ڈنشا پیٹٹ بامبے کیا ہندوستان کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے. بہت کم انگریز بھی تھے جن کا ان کے ساتھ تعلق تھا اور قائد اعظم ان کے دوست تھے. رتن بائی محترمہ جو قائد اعظم کی مسز بنی بعد میں، ان کے وہ والد تھے اور قائد اعظم جس سوسائٹی میں موو کرتے تھے وہ بر صغیر کی ہائی کلاس تھی. تو لہٰذا یہ کبھی بھی کسی کو غلط فہمی نہیں ہوئی کہ قائد اعظم کوئی ایسی حالت میں تھے جو ایک عام آدمی کی زندگی ہوتی ہے. ان کا گاڑیوں کا گیراج تھا، سب کو پتہ ہے. وہ ایک امیر آدمی تھے، ان کی فیس بہت تھی. گورے ان کے ساتھ تعلق بنانے میں فخر محسوس کرتے تھے، سب کو معلوم ہے. اور پھر اس گھر کی رینوویشن، اب تاریخ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کا کوئی چشمدید گواہ نہیں ہوتا، کہ اس کو 1936 میں شاہ جی کے بقول رینوویٹ کیا گیا، جبکہ اس سے پہلے یہ گھر ایک جس طرح مجرد کا گھر ہوتا ہے، بہت ہی قائد اعظم کا رہن سہن، سوٹ بوٹ اور کپڑوں کا ذوق، پہننا اوڑھنا، یہ سب ایک آؤٹ کلاس تھا. شاید اس وقت کے جو گورا بہادر تھا اس کا بھی نہیں تھا. تو اس میں جب 1918 میں قائد اعظم کی جناح صاحب کی شادی رتن بھائی سے ہوئی، سر ڈنشا پیٹٹ کی بیٹی سے، تو انہوں نے گھر رینوویٹ کیا. یہ 1918 کے بعد کی بات ہے. انہوں نے بھی کہا کہ یہ اس کے یعنی ان کی شادی کے بعد کا واقعہ ہے کہ انہوں نے گھر رینوویٹ کیا. رینوویٹ مسئلہ نہیں ہے. جو ان کا ویلاگ دیکھ کر مجھے ذاتی طور پر جو سوال اٹھے ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ کہتے ہیں قائد اعظم جناح صاحب کے ذہن میں ایسا بالکل نہیں تھا جیسا ہو گیا، اور ایسا ہوا کرتا ہے تاریخ میں. میں کوئی مثالیں نہیں دینا چاہتا بہت، اور یہ ہمارے اسلاف کی ہسٹری پڑھ لیں، ایسا نہیں سوچا ہوتا جیسا ہو جاتا ہے. آگے چل کر حالات اپنا رخ خود بناتے ہیں دریاؤں کی طرح. اب قائد اعظم کے لیے فرماتے ہیں کہ ریڈ کلف ایوارڈ جب عمل میں آ گیا، یعنی بٹوارا ہو گیا، تو قائد اعظم اتنے ہی کہتے ہیں کہ جی میں تو بس اس کو ایسے ہی سمجھتا ہوں جیسے دو بھائیوں میں جھگڑا تھا، زمین کا، قبضے کا
اور ایک اوپر ایک نیچے، ان میں جب بٹوارا ہو گیا تو جھگڑا ختم ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ 1857 کی جنگ آزادی، جس کو غدر کا نام دیا گیا، یہاں میں ان کی بات ضرور کروں گا جو اگلے دن رومی صاحب کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، اشتیاق احمد صاحب۔ یہ 1 سیکنڈ کے لیے بات کروں گا کہ وہ موجودہ حالات کو، یعنی جو پاکستان میں ہے گیریزن سٹیٹ بول کر، تو 1857 کی جنگ آزادی کے ساتھ اس کو ملا رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر ایسے ہی دانشور ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے کتابیں پڑھنے والوں کا۔ یہ انگریزی کے بل بوتے پر جب لکھتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کوئی سچ لکھ دیا۔ بڑی مجھے کوفت ہوئی کہ یہ بات کیا کر رہے ہیں۔ سید مزمل صاحب فرماتے ہیں کہ 1948 میں، یہ 30 جولائی کی بات ہے، جب وہ واپس بمبے اپنے گھر گرمیوں کی چھٹیوں کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو پھر ساتھ یہ بھی اسی اپنے ویلاگ میں کہتے ہیں کہ جب انڈیپینڈنس ہو گئی، جب آزادی مل گئی تو حالات خراب ہوئے، تو انہوں نے پھر یہ گھر جو ہے نا، اس کی قیمت، اس کو بیچنا چاہا۔ پہلے 18 لاکھ اس کی قیمت لگی تو انہوں نے کہا نہیں، میں 20 لاکھ سے کم نہیں لوں گا، میں اس کے اتنے پیسے لوں گا۔ اب دوسری طرف کہتے ہیں کہ انہوں نے 1939 میں ایک ول لکھی، وصیت لکھی، جو فاطمہ جناح، محترمہ فاطمہ جناح کے نام سب کچھ کر دیا کہ آفٹر دا ڈیمائز آف قائد اعظم، یہ سب کچھ ان کا ہے، وہ مالکہ ہیں، وہ سب کچھ ہیں۔ اور اسی ول میں سے ایک پراپرٹی کو وہ بیچ بھی رہے ہیں بٹوارے کے بعد، کوشش کر رہے ہیں، اور 18 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے مل رہے ہیں تو نہیں دیا۔ ان کو پچھتاوا زیادہ ہے کہ اگر مل جاتا تو یہ ان کے کام آ جاتا، جناح فیملی کے۔ ناظرین، 1939 میں ول لکھی جا رہی ہے اور 1937 میں لا بنتا ہے مسلمانوں کے لیے، مسلم فیملی لاز، جس کے مطابق ان کے، یعنی مسلمانوں کے جو قوانین ہیں وہ ان پر لاگو ہوں گے۔ اس میں پراپرٹی اور وراثت کا خاص طور پر ذکر ہے، اور ول کا، مرضی کا بھی ذکر ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ 1/3 سے زیادہ، یعنی تیسرے حصے سے زیادہ ول پر عمل نہیں ہو سکتا، چاہے کسی اولاد کو آگ کر دیا ہو۔ یہ پوائنٹ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ ہاں، قائد اعظم نے اپنی بیٹی کو اس ول کا حصہ نہیں بنایا، یہ قائد اعظم کو پتہ ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کی ڈفرینسز تھے۔ ان کی بیٹی کی شادی جو پارسی کے ساتھ انہوں نے کی، اور جو انہوں نے کہا کہ آپ نے بھی تو پارسی خاتون کے ساتھ شادی کی تھی، یہ شادی کے ایشو پر۔ ناظرین، یہاں یہ میں بتاتا چلوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی بیٹی آفٹر پارٹیشن، جب وہ گورنر جنرل بنے، ملنے آئیں تو انہوں نے پوچھا کس حیثیت سے، بیٹی کی یا پاکستانی کی؟ اگر پاکستانی ہے تو ٹھیک ہے، بیٹی کا رشتہ وہ ناراض تھے۔ اس ناراضگی میں سر ڈنشا پیٹٹ کا رویہ بھی تھا۔ انہوں نے ایک مقدمہ بھی قائد اعظم پر کیا تھا۔ تو جناح صاحب کے ساتھ ان کے کوئی تعلقات ایسے نہیں تھے۔ پھر سید صاحب آگے چل کر فرماتے ہیں، قائد اعظم کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ 2 بھائیوں میں جائیداد کا مقدمہ تھا، مقدمہ زمین کا تھا، لہذا دونوں کو حصہ مل گیا۔ 1947 کی بات ہے کہ یہ ختم ہو گیا۔ اب 2 سال بعد، یعنی 1947 میں قضیہ، یہ جھگڑا ختم ہو گیا۔ قائد اعظم 2 سال بعد کہتے ہیں کہ ایک بھائی سے پوچھا، یعنی 1949 میں، کہ سناؤ بھائی آپ کا کوئی جھگڑا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اب تو کوئی جھگڑا نہیں، وہ ایک جو تھا وہ معاملہ ختم ہو گیا، اب ہم دونوں اکٹھے رہتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں 1948 میں قائد اعظم فوت ہو چکے ہیں۔ 2 سال، وہ 47 سے
49 تک قائد اعظم کی یعنی ان کی قائد اعظم کی زندگی میں 1948 کی جنگ ہو چکی ہے، جس میں جنرل گریسی نے جناح صاحب کی اس ایڈوائس پر عمل نہیں کیا تھا کہ ٹروپس وہاں بھیجے جائیں. اس نے یہ ان کا حکم جو ہے یہ ایک کامن کمانڈ کو بھیج دیا. تو پھر وہاں کی ملیشیا نے، وہاں کے لوگوں نے اپنے 2-3 شہروں پر جتنا بھی تاریخ کا حصہ ہے قبضہ لیا، اور وہاں آج تک پاکستان کا حصہ تصور ہوتے ہیں. اب ناظرین بڑے آرام سے سید صاحب فرما دیتے ہیں کہ یہ 2 بھائیوں کا جھگڑا تھا، قائد اعظم نے اس طرح اس کو لیا، ان کے پاس کیس آیا، انہوں نے فیصلہ کر دیا. سید صاحب 1857 کی جنگ آزادی کے جو شہداء تھے نا، جو پھانسیاں تھیں، جو گولیاں تھیں، ان کی اولادیں آج بھی موجود ہیں. جو اس وقت لاوارث ہوئے تھے وہ آج بھی ان کی اولادیں موجود ہیں. پھر سر سید احمد خان کی ایک تحریک تھی، پھر کانپور کا واقعہ تھا، جلیانوالہ باغ میں گولی چلی تھی، بھگت سنگھ جو تھے ان کا کیا ہوا. یعنی اتنی تحریکیں، ہر شخص ایک تحریک تھا. اخلاق احمد دہلوی کہتے ہیں کہ دہلی میں ان کے محلے میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جن کا کوئی شخص، جس گھر کا کوئی بندہ جیل میں نہ ہو. ایک بیرسٹر آصف علی تھے، وہ جیل نہیں جاتے تھے، وہ جیل نہ جانے والی سیاست کرتے تھے. تو اخلاق احمد دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ اس گھر کی بڑی ایک قسم کی عزت نہیں سمجھی جاتی تھی کہ یار یہ جیل نہیں گئے. پھر مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بھائی، ان کی والدہ، اور پھر یہ نغمے، یہ گانے، یہ سب، یہ کوڑے، یہ پھانسیاں، یہ ابوالکلام آزاد، یہ سب کیا تھا؟ یہ زمین کا جھگڑا تھا اور 2 بھائیوں کے درمیان تھا. پوری کی پوری آئیڈیالوجی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اب آتے ہیں اس بات پر کہ یہ جب بھارت الگ ہو گیا تو وہ پراسپر ہے، کیونکہ ہم گیریزن سٹیٹ میں رہتے ہیں، سیکیورٹی گیریزن سٹیٹ میں رہتے ہیں. یہی بات اشتیاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ کیا بھارت سے واقعی خطرہ ہے بھی یا نہیں، یا ایسے ہی یہ سارا یہ خرچ کیا جا رہا ہے سیکیورٹی پر. جو بنگلہ دیش کا وجود، جو انٹرنیشنل سازش کے تحت بھارت نے ملک کو توڑا، موجود ہے کہ نہیں؟ ہم جیسے لوگ بلوچ لوگوں کے حامی ہیں، ان کے آئینی اور زمین سے جڑے ہوئے رشتوں اور حقوق کے حامی ہیں. لیکن وہاں پر جو پراکسی، یہ نہیں کہ میں DGISPR کی بات سن کر بات کر رہا ہوں، یہ اس سے پہلے میرا پروگرام تھا کہ میں یہ بات کروں گا. جو پراکسی چل رہی ہے، کیا اگر آپ لوگوں کے علم میں نہیں ہے تو پھر تجزیہ نہ کیا کریں. کیا افغانستان میں بھارت نے کروڑوں ڈالر، اربوں ڈالر نہیں لگائے؟ کیا جنرل مشرف کے دور میں ہمارے چوکوں چراہوں دفاتر میں بم نہیں پھٹے؟ کیا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت نہیں ہوئی؟ کتنی شہادتیں ہو چکی ہیں. اس کے پیچھے کون ہے؟ آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی پراکسی وار پورے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی ہم گیریزن سٹیٹ میں ہیں، ہم یہ جی، اور پھر بڑے ایک سموتھلی جا رہے ہیں کہ 1948 کی وار، اس کا ذکر یہ جو قائد اعظم کے ہوتے ہوئے جو ہوئی، جو ملیشیا نے لڑی، اس کے بعد 65 کی وار ہے، وہ بھٹو صاحب کے مشورے سے. بھٹو صاحب کو یوں بلیم کرتے ہیں جیسے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کارگل میں بھی کوئی بھٹو صاحب کا کوئی رول ڈال سکتے تو یہ ضرور ڈالتے. پھر اس کے بعد 1971 کی وار ہے، وہ سب کو علم ہے. ناظرین یہ پوری کی پوری آئیڈیالوجی بدل کر رکھ دی ایک گھر سے شروع ہو کر. اس پر مجھے پوری ایک حیرانی ہوئی، اور میں یہ سمجھتا ہوں سٹینلے والپرٹ ہو، روزز ان دسمبر ہو، اشتیاق احمد ہو،
اکبر ایس احمد ہو، مگر تاریخ جو ہے نا وہ کوئی ایسی ویسی نہیں ہمارے تک پہنچی جس کو شاہ جی آپ بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ ہمارے تک جھوٹی کہانیاں ہیں، یہ 3 کتابیں آپ پڑھ لیں، یہ 3 کتابیں، اس کے علاوہ ان 3 کتابوں میں یہ اگر چیزیں ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں تو بھائی ہم نہیں پڑھتے۔ اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس میں آپ نے تو اس پوری کی پوری جو آئیڈیالوجی تھی، جو پوری کی پوری تحریک تھی، اس کو پکڑ کے تو زمین کا قضیہ بنا دیا۔ مجھے بتائیں کہ اگر زمین کا ہی تنازع تھا تو آج 30 کروڑ کے قریب مسلمان ہندوستان میں، بھارت میں رہ رہے ہیں، وہ اس زمین میں رہنے لگ گئے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ سارا ماجرا کیا ہے؟ یہ کس کی خدمت ہے؟ قائد اعظم کے گھر کے بارے میں جواہر لال نہرو بڑے فکر مند تھے کہ ان کو گھر مل جائے، اور کابینہ نہیں مانی، اور قانون اس سے پہلے بن گیا۔ ہمیشہ کابینہ کا اجلاس قانون بننے سے پہلے ہوا کرتا ہے۔ خیر، اب آپ نے ادھر دیکھا کہ خوشونت سنگھ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے لارنس گارڈن کے قریب بنگلہ لے کر دیا تو میں پاکستان میں رہنا چاہتا تھا، جتنی دیر حالات خراب تھے میں نے کہا میں چاہتا ہوں اور پھر واپس آ کر ادھر رہوں گا۔ ہمارے چیف جسٹس بھی رہے ہیں اور ہمارے وہ وزیر قانون بھی رہے ہیں، ان کو اپنا گھر دے کر گئے تھے۔ ان کے بقول وہ بھی ملحد تھے، ان کو وہ دیانتدار بھی بولتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ پھر جب میں کبھی پارٹیشن کے بعد آیا تو میں اپنے گھر میں مالک کی حیثیت سے نہیں آیا، میں قادر فیملی کا مہمان بن کر ہی آیا تھا۔ تو یہ سب کچھ ہوا۔ اس میں تاریخ کو جو ٹوسٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس میں صرف یہ ہے کہ جو گھر ہے وہاں سے بات شروع کی گئی اور کہاں سے ہوتی ہوئی جس میں آ گیا سارا کچھ کہ جناب یہ تو قضیہ ہی 2 بھائیوں کا تھا، زمین کا تھا، اور پھر گورے کو باپ بھی بنا دیا۔ اس فیبریکیٹڈ اس انٹرویو کو اگر فار دا سیک آف آرگومنٹ، تو کیا یہ 49 جب اس میں آتا ہے، جب اس میں 49 آتا ہے تو یہ انٹرویو تو فارغ ہو جاتا ہے کہ 2 سال بعد جب قائد اعظم نے پوچھا، یعنی کہ 49 میں وہ فوت ہو چکے ہیں، کہ سناؤ بھائی کوئی ہے تو نہیں، مسئلہ تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی اب کوئی مسئلہ نہیں۔ اور باپ کس کو کہا؟ انہوں نے کہا یہ بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ گورے کو جس نے ملک آزاد کیا تھا، جس نے اپنے ہٹلر کو، جس کی ہٹلر سے وار ہوئی تو برِ صغیر کے لوگوں سے کہا کہ ہم آزاد کر دیں گے آپ کو، ہمارا ساتھ دیں، اس کو یہ باپ بول رہے ہیں۔ ایسی کتابیں، ایسے انٹرویوز جو کہ میں نہیں سمجھتا ہو سکتا ہے فار دا سیک آف آرگومنٹ، میں کیسے مان لوں؟ چلیں مان لیتے ہیں، ہو سکتا ہے قائد اعظم نے ان کا زہر ختم کرنے کے لیے، ان کا کینہ ختم کرنے کے لیے، اور وہ نہرو قائد اعظم کو گھر دینا چاہ رہے ہیں، جن کو یہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویلاگ میں کہ سی پر کاسا میرا دل نہ توڑو، اور نہرو سے کہنا کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ نہرو کچھ اور چاہتا تھا۔ پھر اس میں جنرل عظمے کو دیے گئے انٹرویو کا بھی حوالہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آئیڈیالوجی میں رہ کر بات کرتے، اگر تاریخ جو ہے جو ساری دنیا نے دیکھی اس میں رہ کر بات کرتے، اس میں ذاتی جذبات نہ بھرتے، اس میں یہ نہ کہتے کہ ہمارے تک تو جناب یہ غلط بات قائد اعظم نے، ہمارے تک تو یہ غلط باتیں پہنچتی ہیں، آپ یہ پڑھیں کہ جی قائد اعظم بڑے امیر کبیر تھے، اس میں ساری دنیا کو پتہ ہے، انہوں نے تو
10 لاکھ روپے تب اس زمانے میں ٹیبل شو رکھی تھی جس نے سیاست کرنی ہے. یہ پکھے ننگے جو ہیں نا چندہ لینے والے سب ان کے ساتھ بہترین لوگ تھے. انہوں نے اپنی جائیدادیں قربان کی, انہوں نے خرچ کیے. قائد اعظم نے پوری ایک ڈائنامک قوت کے ساتھ پوری جدوجہد کے ساتھ کام کیا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.